خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَعْيُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 34 تک پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا۔ آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 38 تک یہ آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے۔ ہم پڑھ رہے تھے کہ آیت نمبر 22 سے لے کر اور آیت نمبر 38 تک اللہ تعالیٰ نے وہ 10 احکامات نازل کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی الہامی کتابیں اب تک اتاری ان سب کتابوں میں یہ 10 احکامات آپ کو لازمی ملیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ وہ 10 احکامات ہیں کہ جن کے اوپر ایک مسلم معاشرہ جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، ایک ایسا معاشرہ جو اللہ کا پسندیدہ ہے، جس میں اللہ کی رضامندی شامل حال ہوتی ہے۔ تو اسی میں جو احکامات ہم پڑھ رہے تھے اللہ رب العزت نے بیان کیے، اب اس میں اللہ نے آگے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ۔ اور جب تم ماپ کرو تو پورا یعنی پیمانہ کیا کرو سیدھے ترازو کے ساتھ، بالقسطاس المستقیم، سیدھے ترازو کے ساتھ۔ ذالک خیر واحسن تاویلا، ذالک خیر یہ سب سے اچھا ہے، واحسن تاویلا اور تمہارے انجام کے لیے سیدھا طریقہ ہے۔ اب بظاہر اگر دیکھا جائے تو یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، لیکن یہ ایک چھوٹی سی آیت کاروبار کے 3 یعنی اصولیات اپنے اندر رکھتی ہے۔ پہلا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، کہ اپنے جو ناپ ہیں یعنی کہ جو سودا تم کر رہے ہو اس کو پورا کرو۔ اچھا یہاں میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، چونکہ دیکھیں یہ جس زمانے کے اندر قرآن نازل ہوا ہے اس زمانے میں جو ناپ یعنی کہ وزن کا جو پیمانہ ہوتا تھا وہ ترازوؤں پر چیزیں تول کر دی جاتی تھی۔ اب زمانہ بدل گیا ہے، ظاہر ہے کہ اب وہ ڈیجیٹل ترازو آ گئے ہیں اور بھی دیگر چیزیں ہیں، لیکن جو اس میں بنیادی بات ہے بالقسطاس المستقیم، سیدھے ترازو کے ساتھ جو پیمانہ ہے نا وہ سیدھا ہونا چاہیے، یہ کبھی نہیں بدل سکتا، یہ ایک برابر رہے گا۔ پیمانہ کی برابری کیا ہے؟ جو تم نے پیسہ لیا ہے اس کا جتنا مال بنتا ہے وہ مال آپ نے اس کو دینا ہے۔ پیسہ مال کی 2 صورتحال پر دیا جاتا ہے۔ پہلا مال کا جو دکھایا گیا ہے وہ ہونا، دوسرا جتنے وزن کے پیسے مانگے گئے ہیں وہ وزن پورا ہونا۔ یہ سمجھ رہے ہیں بات؟ جو مال دکھایا گیا ہے وہ اس معیار کے مطابق ہونے میں 2 چیزیں ہیں۔ پہلا اس میں ملاوٹ نہ ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من غش فلیس منا،
جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں. اب جو چیز آپ دے رہے ہیں اس کے اندر اگر آپ نے مثال کے طور پہ آپ نے کسی سے سرخ مرچوں کا سودا کیا, لال مرچوں کا سودا کیا آپ نے, اور آپ نے اس میں اینٹ کا چورا ملا کے دے دیا. اب بظاہر اگر دیکھا جائے تو آپ نے سودا کیا ہے لیکن آپ نے اس سودے میں ملاوٹ کی. ایک آدمی یعنی کینولا آئل دے رہا ہے, کھانے پینے کا تیل دے رہا ہے, لیکن اگر وہ اس کے اندر دیگر کوئی ایسی چیزیں, کوئی کیمیکل وہ ڈالتا ہے جس سے وہ ایک تیل ہونے کی اس کی جو یعنی کہ شکل ہے وہ تو پوری کر رہا ہے پر اس کا معیار وہ نہیں بنتا. اور اسی پر آپ قیاس کر لیں دیگر وہ تمام چیزیں کہ جو کاروبار کے اندر جو نا یعنی ہوتی ہیں. ہمارے ہاں تو بدقسمتی یہ ہے, کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر کسی کے دین کو دیکھنا ہو نا تو دو طریقوں سے اس کا دین, اس کا تقوی دیکھا جا سکتا ہے. پہلا, اس کے ساتھ کاروبار کر کے دیکھو. دوسرا, اس کے ساتھ تعلقات قائم کر کے دیکھو. وہ تعلقات کسی بھی قسم کے ہو سکتے ہیں. اب کاروبار میں اس کی ایمانداری اور اس کی بے ایمانی سامنے آ سکتی ہے. میں یہاں پر آپ کو ایک روایت بتاؤں. اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یعنی اپنی تفسیر کے جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 193 کے اوپر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت لے کے آئے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجروں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں, اے تاجروں, تمہیں ان دو چیزوں کو سونپا گیا ہے جن کی وجہ سے تم سے پہلے کے لوگ برباد ہو گئے, یعنی ناپ اور تول. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی حرام پر قدرت رکھتے ہوئے صرف اللہ کے ڈر سے اسے چھوڑ دے تو اللہ اسے اس سے بہتر چیز عطا فرمائے گا. دیکھیں میں آپ کو اس دو باتیں بتاتا ہوں. قوم شعیب پر عذاب کیوں آیا ہم سب جانتے ہیں. قوم شعیب پر عذاب آنے کی دو بنیادی وجوہات تھیں. ایک, وہ مشرک تھے. دوسرا, وہ کاروباری بے ایمانیاں کیا کرتے تھے. معاشرتی اور کوئی خرابی ان کے اندر نہیں تھی. تاریخ میں ہمیں نہیں ملتا, قرآن اور حدیث میں ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ملتی. ایک ان میں شرک تھا اور دوسرا وہ کاروباری بے ایمانی کرتے تھے. وہ بے ایمانی بھی دو قسموں کی تھی. ایک ناپ تول میں یعنی کہ لیتے وقت زیادہ لیتے تھے, بیچتے وقت کم دیتے تھے. ان کے بازاروں کے اندر جب باہر سے کوئی آدمی سودا سلف کے لیے آتا تھا نا تو اس کے مال کو ڈی گریڈ کرتے تھے. یہ سب مل کے جمع ہو جاتے تھے اور کہتے تھے تو جو مال لے کے آیا تو اس میں تو یہ نقص ہے, تو یہ خرابی ہے, اس میں تو یوں ہے, اس میں تو ایسا ہے. پھر ایک شخص آگے بڑھ کے جاتا تھا اور اس کے گرے ہوئے پیسے لگاتا تھا. اس کو اس درجے بددل کر دیا کرتے تھے کہ آخر میں وہ اپنا مال جو ہے اسی صورت کے اندر جو وہ بازار والے پیسے لگا رہے ہوتے تھے بیچ کے چلے آتا تھا, حالانکہ اس کا مال اچھا ہوتا تھا. اب آپ سمجھیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, تاجروں تمہیں دو چیزیں نہیں, خرید و فروخت, یہ دو چیزیں نا, خرید و فروخت, یہ دو چیزیں تمہیں ایسی ملی ہیں کہ جن کی وجہ سے تم سے پہلے کے لوگ برباد ہوئے ہیں. ان کو معمولی مت سمجھنا. یعنی کہ پہلے کے لوگوں میں قوم شعیب برباد ہوئی نہیں, ان کی طرف اشارہ ہے. دوسری بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی حرام چیز پر قدرت رکھنے کے باوجود بھی, اب حرام چیز پر قدرت رکھنا کیا ہے, وہ ملاوٹ کر سکتا ہے, کوئی نہیں پکڑ سکتا اس کی ملاوٹ, مگر صرف وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس چیز میں ملاوٹ نہیں کرے. جہاں ملاوٹ سے میری مراد کیا ہے, ہو سکتا ہے سننے والے بعض بھائیوں کے ذہن کے اندر ایک خیال جا رہا ہو کہ یار کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بغیر ملاوٹ بن ہی نہیں سکتی. ملاوٹ سے مراد کیا ہے؟ تو ملاوٹ سے مراد میں پھر دوہرا دیتا ہوں اپنی, ایک شے کی پائیداری میں ملاوٹ کر کے نقص پیدا کرنا. ایک ایسی چیز ہے کہ جس چیز کو پورے طریقے سے یوں بھی بنایا جا سکتا ہے مگر یوں بنانے کی بجائے آدمی ملاوٹ کر کے ایسے بنا دے. اب بظاہر تو وہ چیز بن گئی ہے لیکن چونکہ اس میں ناقص ملاوٹ کی وجہ سے وہ چیز اس درجے کی پائیدار نہیں رہی. اگر وہ خوراک سے متعلق ہے تو اس درجے کی وہ حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق نہیں بنی ہے. اگر وہ علاج سے متعلق ہے تو وہ اس درجے کا فائدہ نہیں پہنچائے گی جس درجے کا فائدہ وہ گولی اپنی اصل میں پہنچا سکتی تھی. اب میں اگر ملاوٹ کرتا ہوں کوئی ماں کا لال مجھے نہیں پکڑ سکتا,
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی حرام پہ قدرت رکھتا ہے مگر صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے اسے چھوڑ دے، اللہ اس سے بہتر چیز اس کو عطا فرمائے گا۔ اب اس کی آپ پہلے ایک مثال سمجھیں، پھر ہم اس کی ایک دوسری شکل کو بھی دیکھیں گے۔ دیکھیں، ہم نے سورہ کہف میں پڑھا تھا، آپ بھائیوں کو یاد ہوگا، خضر علیہ السلام نے ایک بچے کی گردن توڑ دی، ٹھیک ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ حضرت آپ نے یہ کام کیوں کیا، تو خضر علیہ السلام نے جواب کے اندر کہا کہ یہ بچہ بڑا ہوتا اپنے ماں باپ کو کفر پہ مجبور کرتا، اور میں نے یہ کام اپنی طرف سے نہیں کیا، مجھے اللہ نے حکم دیا، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اگر اس کے ماں باپ نے صبر اور شکر کیا، اللہ اس کا نعم البدل ان کو عطا کرے۔ پتہ کیا لگا کہ بظاہر جب ہم کوئی کام، یعنی مثال طور پہ کوئی حرام کام ہے، اس کی کرنے کی ہم قدرت رکھتے ہیں، لیکن ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ کام نہیں کرتے، تو بظاہر اس وقت ہمیں نقصان ہوتا ہوا نظر آتا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پہ اس کا نعم البدل جو نا ہمیں عطا کرتا ہے، جو اس سے بہتر ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو اللہ سے ملتا ہے نا اس میں پائیداری ہے، جو اللہ سے ملتا ہے اس میں ریلائبلٹی ہے، یعنی کہ ہمیشگی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تو سب سے بڑا معاملہ یہ تھا، وہ کبھی بھی دنیاوی اجر کے پیچھے جاتے ہی نہیں تھے۔ ان کا تو بس یہ ہوتا تھا کسی بھی طرح اگر انہوں نے کوئی نیکی کا کام کیا ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں جمع کر لے، کل قیامت کے دن بدلے میں جنت کے اندر اس کا جو نا نعم البدل ملے، کیونکہ دنیا والا تو آخرکار دنیا سے ختم کر جانا ہے یا دنیا میں ہی چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ جو ہمیشگی والا ہے وہ تو جنت کے اندر ہی آدمی کو ملنا ہے نا، جو ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ اب آپ دیکھیں دوسرا معاملہ، حرام پہ قدرت رکھنا کیا ہے؟ دیکھو میں آپ کو بتاؤں گا، آج ہمارے معاشرے میں سود کی کئی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک آدمی بظاہر ان میں سے بعض یعنی چیزوں کے اوپر قدرت بھی رکھتا ہے کہ چاہے تو اختیار کرے اور چاہے تو نہ اختیار کرے، لیکن وہ صرف اس لیے اس کو چھوڑ دے کہ اللہ رب العزت نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ ہمارے یہاں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں نا جن کا معاملہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی بات یہ ہے کہ فلاں علامہ صاحب نے اس کے اوپر فتویٰ دے رکھا ہے اور فلاں علامہ صاحب نے اس کے اوپر فتویٰ دے رکھا ہے، لہذا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ میں ایک ایسے آدمی سے ملا ہوں جو آدمی یہ کہتا ہے کہ جی دیکھو اگر یہ غلط ہے نا کوئی مسئلہ نہیں، فلاں علامہ صاحب نے اس کے اوپر فتویٰ دے رکھا ہے، میں اگر اس کو اختیار کر لوں گا تو اس کا جو گناہ ہوگا نا وہ ان کے سر جائے گا، میرے سر نہیں جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی گناہ کے کام کی طرف رہنمائی کی اور عمل کرنے والے نے اس پر عمل کیا، تو اب جتنا عذاب اس عمل کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی رہنمائی کرنے والے کو بھی ملے گا۔ یہ جو عمل کرنے والا نا یہ کہہ کے تھوڑی بچ جائے گا کہ چونکہ مجھے اس گناہ کا جواز فراہم کر کے دیا اس نے، میں تو معصوم تھا، مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ نہیں، ایسا نہیں۔ جب تم یہ بات جانتے ہو کہ یہ چیز حرام ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے، یہ چیز گناہ ہے، تو آپ کوئی بھی اس کے جواز کا حکم دے رہا ہو، تمہارا کیا فرض بنتا ہے؟ تم اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کو چھوڑ دو۔ بعض ایسے ممالک ہیں، میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں ہم باہر کے ممالک کے اندر جاتے ہیں، وہ غلط نہیں ہے، کمانے کے لیے باہر ممالک میں جانا بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن باہر کے ممالک کے اندر حرام کاری کے گناہ کے جو معاملات ہیں وہ نمایاں ہیں، اور ایسے ہیں کہ ان کی طرف دعوت دی جاتی ہے، اور ایسے ہیں کہ جو جبرن بھی مسلط کیے جاتے ہیں، اور ایسے ہیں کہ اگر آپ نہیں کریں گے آپ نظروں میں آئیں گے، آپ کی زندگی اجیرن کر دی جائے گی۔ ایسی بھی جگہ ہیں دنیا میں۔ اب وہاں پر ایک آدمی جاتا ہے صرف اس لیے کہ میں تو کما نہیں گا، مجھے یہ چیزیں اختیار کرنی پڑیں گی۔ نہیں، ایسی کمائی سے لاکھ درجے بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے یعنی کہ دل کی، اپنی آنکھ کی، اپنی نگاہ کی، اپنی زبان کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اس جگہ رہے کہ جہاں پر پاک دامنی حاصل ہو، تقوی حاصل ہو۔ یہ جو بنیادی بات ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی حرام پر قدرت رکھتے ہوئے صرف اللہ کے ڈر سے اسے چھوڑ دے۔ آپ دیکھیں وہ بنی اسرائیل کے 3 افراد کا جو واقعہ ہے غار میں پھنسنے والا، ہر بھائی کو ہمارے علم میں ہوتا ہے وہ واقعہ، اس میں ایک شخص کی میں آپ کو بات بتاؤں، اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا، اے اللہ میری ایک رشتہ دار خاتون تھی جو بہت خوبصورت تھی اور میں
یعنی کہ اس سے یعنی کہ کہہ لیجیے بد فعلی کے خواب دیکھا کرتا تھا، خیالات آتے تھے مجھے۔ ایک دن وہ اپنی ایک حاجت کو لے کے میرے پاس آئی، میں نے اس کو کہا میں اس حاجت کو پورا کر دوں، بدلے میں مجھے تیری قربت چاہیے۔ اس نے ہاں کی، میں نے اس کو اس کی مطلوبہ رقم عطا کر دی، اس کا کام ہو گیا۔ اب میں اس کے پاس گیا، اس نے کہا میں تجھے اللہ سے ڈراتی ہوں، اللہ سے ڈر، اور بغیر نکاح میرے پاس نہ۔ میں تجھے اللہ سے ڈراتی ہوں، اللہ سے ڈر، بغیر نکاح میرے پاس نہ۔ اب الفاظ ہیں اس کے کہ یہ بات سننی تھی اس کے منہ سے، اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے اپنے ارادے کو ترک کیا اور میں وہاں سے الٹے قدم پیچھے پلٹ آیا، میں نے گھوم کے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اگر یہ واقعی اللہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، تیرے ڈر سے کیا تھا، اے اللہ مجھے اس عذاب سے نجات دے دے۔ وہ پتھر غار پر سے مزید ہٹ گیا۔ اب میرا یہ اس واقعے سے بتانے کا مطلب ہے، دیکھو وہ اس حرام پہ قدرت رکھتا تھا، وہ چاہتا تو کر سکتا تھا، صرف اس نے اللہ سے ڈرتے ہوئے اس حرام کام کو چھوڑ دیا۔ نتیجتاً اللہ رب العزت نے آج اس کا اجر اس کو دیتے ہوئے اس عذاب کو اس پر سے ٹال دیا۔ یاد رکھیں کئی مرتبہ ہم اپنے یعنی حرام و حلال کے درمیان میں اپنے دنیاوی ایسے نقصانات کی طرف یعنی توجہ کر رہے ہوتے ہیں جو حقیقت میں نقصان نہیں ہوتے۔ بعض مرتبہ اللہ ہمیں اتنے بڑے ایک نقصان سے بچا لیتا ہے کہ جس کی طرف ہمارا گمان بھی نہیں جاتا، صرف کس وجہ سے؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، کہ ہم نے آج اللہ کا خوف رکھتے ہوئے کسی حرام کو ترک کر دیا، کل اللہ رب العزت کسی عذاب سے ہماری جان چھڑوائے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا ذالک خیر و احسن تاویلا۔ آج مسئلہ یہ ہے، ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ جو مطلب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یار کماتے بہت ہیں، یار کما بہت رہے ہیں، پیسہ بہت آتا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا جاتا کہاں ہے۔ کماتے بہت ہیں، بے برکتی بہت زیادہ ہے۔ یاد رکھیں اس بات کو، ہمارے دین میں نا برکت کا جو یہ معاملہ ہے یہ ایک عقیدہ ہے۔ میں کئی مرتبہ پہلے بھی بھائیوں کو توجہ دلائی ہے، یہ برکت کا معاملہ نہیں، یہ عقیدے کا معاملہ ہے۔ دیکھیں ہم سورہ ملک کے اندر پڑھتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ کیا الفاظ ہیں؟ برکت ہے اس ذات کے ہاتھ میں، برکت ہے کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ نہیں سمجھے کچھ بات؟ اب وہ برکت ہوتی کیا ہے؟ میں آپ کو ایک واقعے سے بتاتا ہوں۔ ایک بے سند واقعہ ہے جو کہ عبد الوہاب نجار رحمۃ اللہ علیہ نے قصص الانبیاء میں درج کیا ہے۔ واقعہ ثابت نہیں ہے، بے سند ہے، لیکن اس میں ایک نصیحت ہے، میں اس نصیحت کی طرف ہی بس آپ بھائیوں کو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں۔ واقعہ اس طرح ہے کہ یہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ صحیح احادیث کے اندر آتا ہے کہ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ آدم 60 ہاتھ لمبے تھے۔ کتنے لمبے؟ یعنی 90 فٹ، 90 فٹ لمبے تھے۔ کہتے جب ان کا انتقال ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ان کا انتقال ہوا ان کی عمر 2000 سال تھی، 2000 سالوں۔ پھر جیسے جیسے وقت بیتتا گیا لوگوں کی عمریں اور قد چھوٹا ہوتا چلا گیا۔ اب آپ سمجھیں، نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، وہ ایک ایک وقت میں پورا پورا کھیت کھا جایا کرتا تھا۔ وجہ سمجھ میں آ رہی ہوتی؟ قداور، اتنے بڑے بڑے قد کاٹ کے۔ تو جب نوح علیہ السلام کی دعوت پھیلی اور کفار پریشان ہوئے تو وہ ہر شخص آپ کی مخالفت میں جب لگا تو ایک دن یہ بھی اپنے گھر سے نکلا، اس ارادے سے نکلا کہ آج میں نوح کو نہیں چھوڑوں گا، نعوذ باللہ۔ اب یہ رستے میں جو کچھ بھی اس کو ملتا تھا، کوئی درخت، کوئی جنگل، کوئی بیابان، جہاں سے جو دل کرتا تھا اس چھین جھپٹ کے جیسے تیسے کھا جایا کرتا تھا، پانی پی جایا کرتا تھا، سارا کنویں پی جاتا تھا۔ یہ چلتے چلتے راستے میں اس کا سامنا ہوا ایک شخص سے جو دور سے آ رہا تھا اور دیکھنے میں ایک دیہاتی ٹائپ کا بالکل لگ رہا تھا۔ وہ اس نے ہلکے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس نے ادھر آئے، ادھر آ کے بیٹھے، ادھر آئے، ادھر آگے آئے۔ اس نے ہلکے سے جو نا کپڑے پہنے ہوئے تھے، ایک گٹھا ڈنڈے پہ ڈال کے اپنے کندھے پر دور سے چلا رہا تھا۔
گٹھا لے کے. سو روکا اس کو. کہاں جا رہے ہو؟ شہر جا رہا ہوں. تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس ایک وقت کا کھانا ہے. نکالو. چھین لیا اسے. دیکھا تو وہ جو کی 1.5 روٹی تھی. جو کی 1.5 روٹی. کہا اس سے میرا کیا پیٹ بھرے گا؟ کچھ اور ہے؟ تو اس نے کہا بسم اللہ پڑھ اور اس کو کھا، تیرا اس میں پیٹ بھر جائے گا. بسم اللہ پڑھ اور اس کو کھا، تیرا پیٹ بھر جائے گا. اب روایت میں الفاظ ہیں بسم اللہ پڑھ کے اس نے کھانا شروع کیا، وہ آدھی روٹی بھی اس سے نہیں کھائی گئی. اس نے پوچھا کہ یہ اس روٹی میں ایسا کیا؟ اس نے کہا اس روٹی میں نہیں، جو تو نے پڑھا نا مجھ سے اس میں ہے. جب تو نے بسم اللہ پڑھا اللہ نے تیرے اس کھانے میں برکت پیدا کر دی. یہ ہے برکت کا عقیدہ. بعض مرتبہ اتنا کھا لے آدمی اس کو اتنا بھی نہیں لگتا، وجہ بے برکتی ہے. اب بعض مرتبہ اتنا کھا لے اس کو اتنی برکت ملتی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے. شرط کیا ہے؟ وہ جو ہم نے روایت میں پڑھا کہ بندہ اللہ کا ڈر دل میں رکھتے ہوئے حرام پہ قدرت بھی رکھتا مگر نہ کرے. صرف اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کو چھوڑ دے، نہیں حرام میں نہیں کروں. اللہ اس کا نعم البدل اس کو دیتا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ دیکھیں روم اور فارس جیسی طاقتوں سے لڑے ہیں، وہ ایسے فوجیوں سے لڑے ہیں وہ کہ جو ایک وقت میں گھوڑے گدھے چیتے انسان سب کھا جایا کرتے تھے. ایسے خطرناک فوجیوں سے وہ لڑے. اور خود کی خوراک کیا تھی؟ پانی کی چند گھونٹ، ٹھیک ہے، 1 سے 2 مٹھی جو، 1 سے 2 کھجوریں، یہ ان کی خوراکیں ہوتی تھی. ان خوراکوں کے بعد وہ روم اور فارس جیسی طاقتوں سے لڑے اور جیت گئے. وجہ کیا ہوئی؟ برکت. اللہ تعالیٰ نے کھجور جو اور پانی میں ان کو وہ طاقتیں دی جو طاقتیں ان کو گھوڑے گدھے چیتے شیر سب کچھ کھانے کے بعد بھی ان کے مقابلے میں نہیں مل سکتی. مجھے بتاؤ نا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کتنے لوگوں کو آپ جانتے ہیں کہ شوگر سے انتقال ہوا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کتنے لوگوں کو آپ جانتے ہیں ان کا کینسر میں انتقال ہوا؟ میرے آپ کا تو ہوگا. کوئی شوگر سے مرے گا، کوئی ہارٹ فیل سے مرے گا، کوئی فلاں سے مرے گا. ان کا دیکھو کیا ہوا، بخار چڑھا، بخار میں انتقال ہو گیا. عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو موشن ہوئے، موشن میں کمزوری سے انتقال ہو گیا. ایک ہمارے آپ کو دیکھو ذرا، وہ پڑے ہوئے لگے ہوئے بستروں سے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ. وجہ یہ ہمارا ان کی طرح برکت کا عقیدہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے حرام حلال کی پرواہ کیے بغیر جو آ رہا آنے دو، جو چلنے دو، بات یہی دنیا ہے. نہیں، یہی دنیا ہے، یہ سمجھو یہی دنیا ہے، یہی امتحان گاہ ہے. یہیں پر تمہارا فیصلہ ہونا ہے کہ تم کیا حلال کرو گے، کیا حرام کرو گے، کیا جائز کرو گے، کیا ناجائز کرو گے، کیا ثواب حاصل کرو گے، کیا گناہ کرو گے. یہی تو یہ فیصلہ ہے. سب کچھ ایسا کر رہے ہیں، ہاں اسی لیے تو تمہیں سمجھایا جا رہا ہے ہر زمانے میں سب کچھ ہی ہے، سبھی ایسا کرتے ہیں. کس زمانے میں نیکوکار زیادہ ہوئے ہیں؟ کوئی زمانہ ایسا گزرا ہے دنیا میں کہ جب نیک دیندار لوگوں کی دنیا میں کثرت ہو؟ کوئی زمانہ دنیا میں ایسا نہیں گزرا. ہر زمانے میں دنیا میں گناہ کرنے والے، حرام کاری کرنے والے کثرت سے رہے. یہ تو ہمیشہ کا دستور رہا. کن پر عذاب آئے؟ کون بچے؟ ہزاروں پر عذاب ہوا آئے، چند 100 لوگ بچے. ایسے ہی ہوا نا دنیا میں، ہزاروں پہ عذاب آئے، پوری پوری قومیں ختم ہوئی، ان قوموں کے چند لوگ بچے، ایمان لانے والے، تقوی اختیار کرنے والے. اس لیے آج جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں جی نیکی کو، تقوی کو اختیار کریں، بعض بھائیوں کے ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے بھائی ٹھیک ہے ہم اپنے حد تک تو کر سکتے ہیں، باہر جب معاشرے میں نکلتے ہیں تو دنیا ہمیں خرابیوں پہ، حرام کاریوں پہ، ان چیزوں میں مجبور کرتی ہے. وہاں کیا کریں بھائی؟ اسی دنیا سے تو لڑنا ہے. اسی سے تو لڑ کے آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا بس آپ فیل ہو گئے. پھر آپ میں اور ان میں کہ جو جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے ان میں زیادہ فرق نہیں ہوگا. زیادہ میں زیادہ اگر کوئی فرق رہا، وہ پہلے جائیں گے ہم بعد میں جائیں گے. زیادہ میں زیادہ فرق ہوگا، وہ پہلے جہنم میں پہنچائے جائیں گے، ہو سکتا ہے ہم بعد میں جائیں. بس اتنا فرق ہوگا. فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. یہ
آپ سمجھیں یہ وہ آیت ہے، آج جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت اس وقت نہیں اتری تھی بلکہ یہ آج اتری ہے، آج گویا یہ ہمارے معاشرے ہمارے حال کو دیکھ کے اتری ہے۔ بڑی پیاری آیت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس کو صحیح طرح بیان کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ بھائیوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس بات کے پیچھے مت پڑ جس کا تجھے علم نہ ہو، اس بات کے پیچھے مت پڑ جس کا تجھے علم نہ ہو۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کان ہو، آنکھ ہو، دل ہو، ہر ایک سے کل قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا۔ یہ سمجھے ذرا، دیکھیں پہلی جو بنیادی بات سمجھنے کی نا، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں مفسرین اس آیت کو پہلے کس طریقے سے سمجھاتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 678 689 ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے ذیل میں حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے تو نہ کہے کہ میں نے دیکھا ہے حالانکہ تو نے دیکھا نہ ہو، تو نہ کہے کہ میں نے سنا ہے حالانکہ تو نے سنا نہ ہو، تو نہ کہے کہ میں جانتا ہوں حالانکہ تو نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، ان کے استاد یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی یہی بات فرماتے ہیں۔ ان کے دوسرے شاگرد مجاہد رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں اس چیز کے سبب کسی کی مذمت مت کر جس کا تیرے پاس علم نہیں ہو۔ محمد بن انفیہ رحمۃ اللہ علیہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی محمد بن انفیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں یہ آدمی کا جھوٹی گواہی دینا ہے، یہ آدمی کا جھوٹی گواہی دینا۔ اسی طرح امام قطبی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے ظن اور وہم کی پیروی کرنا۔ اب چاروں چیزوں کو آپ دیکھتے ہوئے چلیں یہ کتنی ہمارے لیے اہم ہے۔ آپ دیکھیں پہلی بات وہ نہ بول جو تو نے دیکھا نہیں، یہ نہ بول کہ میں نے سنا حالانکہ تو نے سنا نہیں، یہ مت بول یہ میں جانتا ہوں حالانکہ تو اسے جانتا نہ ہو۔ دیکھو سمجھنا ذرا بات، صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کے آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے۔ اور بھائی سمجھ رہے بات کیوں نہیں؟ یعنی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھوٹا لکھا جائے گا، دنیا مانتی ہو نہ مانتی، دنیا مانتی ہو نہ مانتی ہو، اللہ کی بارگاہ میں کیا لکھا جائے گا؟ جھوٹا ہے، کیونکہ اس نے کیا کیا ہے، ایک بات اس تک پہنچی بغیر تصدیق اس نے آگے اس کو بیان کر دیا۔ آپ سمجھیں اس کو تین طرح، پہلا سب سے پہلا بنیادی دین، ہمارے ہاں مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے ایک آدمی دین کے معاملے میں بات کرتا ہے جبکہ اس کو نہ تو اس کا علم ہے، نہ اس کے بارے میں اس نے کتابیں کھول کے دیکھا، نہ اس نے کبھی مستند علماء سے اس کے بارے میں سنا۔ اب جو نہیں سنا وہ بیان کر رہا ہے، جو نہیں دیکھا وہ بیان کر رہا ہے، جس کے بارے میں علم نہیں ہے نا اس پر بات کر رہا ہے، اس پر کلام کر رہا ہے، مسلسل بولے چلا جا رہا ہے۔ اس کا نتیجہ پتہ ہے کیا نکلتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں اس کا سب سے پہلا ایک نفسیاتی نتیجہ جو نکلتا ہے وہ یہ ہے، انسان جب کسی بھی بات کو مستقل بولتا رہے اور وہ بھلے غلط بات ہو لیکن اگر اس کی کوئی تردید کرنے والا نہیں ہے، اس کو سمجھانے والا نہیں ہے اور وہ اسے بولتا چلا جائے، بعض مرتبہ اسے اپنے ہی جھوٹ پر یقین آنے لگتا ہے، پھر اس کے بعد اسی جھوٹ کو جب وہ بار بار بولتا ہے اور کوئی اسے روکنے والا نہیں ہوتا تو نتیجتاً وہ جھوٹ اس کے لیے ایک سچ بن چکا ہوتا ہے جسے وہ دہراتا چلا جاتا ہے کانفیڈنٹلی، پر اعتمادی کے ساتھ۔ یہ سمجھ رہے ہیں؟ یہ دین دنیا دونوں میں ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے آپ نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تو کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، جس شخص نے جان بوجھ کر میرے ذمے جھوٹی بات لگائی اس نے اپنا ٹھکانہ
جہنم میں بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے نام سے جھوٹی بات بیان کرے۔ اب ایک آدمی قرآن کو نہیں جانتا یا ایک آدمی نہیں جانتا اللہ کے بارے میں، وہ اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے جو جھوٹی بات ہے، یا وہ اللہ کا نام لے کے کوئی ایسی بات بتائے یہ قرآن کی آیت ہے جبکہ وہ قرآن کی آیت نہ ہو۔ اب اللہ نے اس کے لیے کیا کہا ہے؟ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے ذمے جھوٹی بات لگا رہا ہے۔ آدمی یہ پرواہ نہیں کر رہا کہ یہ میرا دین ہے یار، اس میں اللہ کے اس کے رسول کے نام پر جھوٹ باندھنے والا جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اس کا ایک نا بڑا سہل آسان طریقہ ہمارے ہاں نکلا ہے اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ جھوٹ بولنے کا، اور وہ کیا؟ مفہوم حدیث ہے۔ کیا ہے؟ مفہوم حدیث ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ سمجھے گا ذرا بات۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگرد کو حدیث پڑھا رہے، اس سے کہا تو بول اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ، کلمے کا اقرار کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان مبارک کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ سنا؟ اب اس نے حدیث سنائی، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ، کلمے کا اقرار کرنا، رمضان مبارک کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ دوبارہ سن، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ، کلمے کا اقرار کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان مبارک کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا۔ اب بول۔ اس نے کہا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ، کلمے کا اقرار کرنا، حج کرنا، رمضان۔ پھر رک دیا اس کو، رک جا۔ اس نے کہا حضرت میں غلطی کیا کر رہا ہوں؟ جواب کے اندر فرمایا جس طرح ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا نا، ہم نے اس ترتیب کے ساتھ تجھے بیان کیا ہے جس ترتیب سے اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا۔ جس ترتیب سے ہم نے تجھے بتایا اس ترتیب سے تو نہیں پڑھ کے سنا رہا ہے۔ او بھائی، جس ترتیب سے ہم نے تجھے پڑھایا، یعنی ہم نے اللہ کے رسول سنا، اس ترتیب سے تجھے سنایا، لیکن جس ترتیب سے تجھے سنایا تو اس ترتیب سے آگے ہمیں نہیں سنا رہا ہے۔ 5 چیزیں بتا رہا ہے، ترتیب آگے پیچھے کر رہا ہے۔ اب آپ سمجھو ذرا اس بات کو، صحابہ کس بات پہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کس بات پہ روک رہے ہیں؟ اس کو ترتیب بھی آگے پیچھے مت کر۔ صحابہ اتنی احتیاط کرتے تھے کیونکہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات، ترتیب بھی آگے پیچھے مت کر۔ ہماری حالت دیکھو، ہمارا مفہوم حدیث ہے، اب جو الفاظ سمجھ میں آیا وہ اللہ کے رسول کے نام پہ سنا دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حالت یہ تھی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھنے جاؤ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا کرتے تھے، ان کے پاس مسئلہ پوچھنے جاؤ وہ ابی بن کعب کے پاس بھیج دیا، ان کے پاس مسئلہ پوچھنے جاؤ ابو موسیٰ اشعری کے پاس بھیج دیا کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں؟ ہر ایک کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ مسئلہ پوچھنے والا مجھ سے بولے گا حدیث سناؤ، سناؤں گا تو اللہ کے رسول کے نام پہ نا، ذرا اگر 19-20 مجھ سے ہو گئی تو ہمارا حال دیکھو کتنا فرق ہے یار۔ سوچو جب صحیح حدیث بیان کرتے ہوئے ترتیب آگے پیچھے کی بحث ہے، اتنی صحابہ نے احتیاط برتی ہے، ضعیف روایت بیان کرنا کس درجے حرام بات ہوگی۔ آدمی کہے کہ نہیں جی ٹھیک ہے ضعیف روایت ہے لیکن اس کو بیان کرنے میں کیا حرج؟ او بھائی وہ بیان کرنے میں حرج یہ ہے کہ جب تو ضعیف روایت، مثال دیتا ہوں آپ کو ایک چھوٹی سی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو اعتکاف کی جگہ قرار دیا ہے؟ اب بھائی بتائیں، دیا نا؟ اب دیکھو ضعیف روایت آتی ہے معجم الکبیر کے اندر کہ 3 مساجد کے علاوہ کہیں بھی اعتکاف نہ کیا جائے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی بیت المقدس۔ اب دیکھو ضعیف روایت اگر آدمی اپنے لیے حجت سمجھتا ہے تو پھر اس کو کیا حکم لگانا پڑے گا؟ 3 کے علاوہ کہیں بھی اعتکاف جائز نہیں۔ یہ ہے مسئلہ ضعیف روایت۔ یہ تو میں نے بطور مثال ایک بات بیان کی ہے، سوچے ذرا اس بات کو کہ جب آپ کو اس بات کا کم سے کم اس بات کا یقین ہو گیا یہ الفاظ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، اب منسوب کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ نہیں سمجھے بھئی؟ اتنا دماغ میں آ گئی ہے بات کہ ہاں یار یہ الفاظ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ ضعیف روایت کا مطلب کیا ہے کہ الفاظ اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرنے میں ابھی شش و پنج ہے، ابھی تذبذب ہے، یقینی کیفیت نہیں ہے۔ تو جب یقینی کیفیت نہیں ہے اللہ کے رسول کے نام پر وہ بات کی جا سکتی ہے؟ ابھی ہم آگے جو بات سمجھنے جا رہے ہیں اس کو اگر آپ اس بات کو اور اس کو سامنے رکھیں گے تو اس کی اہمیت کا اور زیادہ اندازہ ہو جائے گا۔
دیکھیں ولا تکفو ما لیس لک بہ علم، اس بات کے پیچھے مت پڑ جس کا تجھے علم نہیں ہو. بات وہی کرنی ہے جس کا علم ہو. جو جانتا ہے وہ بات کر، جو نہیں جانتا اس پہ خاموشی اختیار کر. بپا جانی کہتے ہیں نا ایک چپ 100 سکھ، کہتے ہیں نا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سمجھیں ذرا اس بات کو. ٹھیک ہے ان کے کہنے میں ہمیں تھوڑا سا مزاحیہ سا فیل ہوتا ہے، لیکن وہ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا. ایک جو دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، دوسری جو دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے. یعنی دونوں جبڑوں کے درمیان زبان کہ تم اس کا غلط استعمال نہیں کرو گے، اور ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ جس کا تم غلط استعمال نہیں کرو گے. یہ 2 چیزوں کی تم مجھے ضمانت دو کہ ہم غلط استعمال نہیں کریں گے، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کتنی بڑی بات. آپ دیکھیں یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کے نام سے، یہ تو بات بڑی ہے نا. اب ذرا چھوٹی بات کی طرف آئیں. آپ عدالت کے اندر جا کر کسی بھی کیس کے اندر گواہی دے سکتے ہیں؟ بتائیے، دے سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ کمرہ عدالت میں داخل ہوئے، کیس کی سنوائی چل رہی ہے، آپ نے جاتے کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جج صاحب میں اس کی طرف سے گواہی دینے آ رہا ہوں. جج کہے گا پولیس کو اس کو باہر نکل. ہو سکتا ہے سلام کا جواب بھی نہ دے. ایسی ہے نا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کیا وہ شخص گواہی کا اہل ہے جو اس کی طرف سے گواہی دے گا؟ کمرہ عدالت میں گواہی کی اہلیت دیکھی جاتی ہے یا نہیں؟ بتائیے. دیکھی جاتی ہے نا. جب کمرہ عدالت میں ایک مجرم یا ملزم کی طرف سے گواہ کھڑے ہونے والے کی اہلیت دیکھی جاتی ہے تو سوچیں دین کے معاملے میں جو دین بیان کر رہا ہوگا اس کی اہلیت نہیں دیکھی جائے گی؟ یہ اہل بھی ہے یا نہیں جو یہ دین بیان کرے گا؟ ایک بات سوچیں. اسی طرح دوسری مثال سمجھیں. اللہ نے فرمایا ولا تکفو ما لیس لک بہ علم. میں عموماً ایک لطیفہ ایسے موقع پہ سنایا کرتا ہوں. ٹریڈ سینٹر کا واقعہ ہوا. ٹریڈ سینٹر کے واقعے کے اگلے دنوں میمن ہاسپٹل کے سامنے وہ کٹا کٹا والا نا، وہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، وہ کباب والا جو، وہ ہم بیٹھے ہوئے کھا رہے تھے کباب. تو وہ آپ نے دیکھا پر اسٹریٹ لیمپ ہے وہاں. اب تو 3 ہو گئی ہیں، پہلے 1 ہوتی تھی، اب تو 3 ہو گئی ہیں، 2 ادھر 1 سامنے. تو وہ جو 1 تھی وہ بھی بند تھی، جو 1 تھی وہ بھی بند تھی. اب کیا ہوا کہ جی ہم سے آگے ٹیبل کے اوپر 2 میڈیکل ریپ اور بیٹھے ہوئے آپس کے اندر نا گفتگو کر رہے تھے. اچھا اردو میں ہماری مثال دی جاتی ہے فالتو آدمی کیا کرے، ادھر کی تھوڑی ادھر کرے. ادب کے اندر کہا جاتا ہے فارغ دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے. انسان کو فارغ نہیں رہنا چاہیے، بڑا نقصان دہ ہو جاتا ہے انسان کا فارغ رہنا. وہ ایٹم بم تک بنا لیتا ہے. سی نا، فارغ آدمی نہیں تو بناتا ایٹم بم. وہ اگر کہیں مصروف ہوتا بیچارہ اتنی بڑی انوینشن کر سکتا تھا. خیر، تو وہ جو دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے نا، آپس میں بات کر رہے، وہ ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے بھائی میں تو یہ بات جانتا ہوں یہ مولوی ہمارے بچوں کو لے آ کے مروا دیتے ہیں، خود کے تو بچے باہر پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور سمجھ رہے ہیں بات کیا نہیں؟ ابھی ہم سن رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں مولوی لے آ کے بچے. دوسرا کہنے لگا رہے بھائی کیا بتاؤں، یہ دنیا میں جہاں کہیں بھی جو اس قسم کے ٹیررزم کے معاملات ہو رہے ہیں، اس میں کسی نہ کسی طرح آپ یہ ہمارے نام لے کے نا 3 ہماری جہادی تنظیموں کا پاکستان کی ہے، یہ جو نا ملیں گا آپ. یہ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے. اچھا یہ ابھی تک تو نا ہم اس لیے خاموش تھے کہ بھئی ہم بھی کیا کر سکتے ہیں، فالتو آدمی ادھر کی تھوڑی ادھر کر رہے ہیں دونوں، مسئلہ نہیں کرنے دو. دماغ کے سارے تار اس وقت ٹوٹ گئے جب وہ جو چٹنی لا رہے تھے نا، موصوف رائتا لاگے ڈال رہے تھے، وہ آگے آئے، آگے کہنے لگے ارے بھائی یہ جو جہاز ٹکرائے نا دونوں، ان میں سے ایک جہاز میں لڑکا کراچی کا تھا. بس یہ اس کے بولنے کی دیر تھی، اب برداشت جواب دے گئی. میں نے اس کو بولا یار وہ ہم تینوں بھائی اپنی جگہ چھوٹے، ان دونوں کے ساتھ جا کے بھائی بیٹھ جائیں.
بھائی بیٹھ جائیں. بیٹھ گئے. اب وہ آیا, بھائی ادھر آ, یہ لائٹ بند ہے, اسٹریٹ لیمپ بھائی یہ بند ہے. ہاں کیوں؟ بھائی لڑکوں نے توڑ دی کسی نے. اچھا تو بنوا لو. بولو ادارہ, پتہ ہی نہیں ہے بھائی کس کو بولیں, جا کے وہ بلدی والوں کو بول رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ان کو بولو, ان کو جا کے بول رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ان کو بولو. پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل میں اس کو کون صحیح کرے گا. میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو نیچے بٹھایا اور میں نے اس کو بولا, میں نے کہا تجھے یہ نہیں پتا تیری روزی روٹی کو روشن کرنے والی یہ لیمپ جلانے والا ادارہ کون سا ہے, پر تجھے یہ پتا ہے کہ جہاز مارنے والوں میں سے ایک لڑکا کراچی کا تھا. ایک ایسی معلومات جو سی آئی اے کے پاس نہیں ہے وہ تیرے پاس ہے بھائی. کمال ہو گیا اللہ کی قسم. تو ہمارا یہ المیہ ہے ہمارا, ہم ان موضوعات کے اوپر بات کرتے ہیں جن کی نہ ہمیں الف پتا ہے نہ بے. یہ بین الاقوامی ایشوز آپ کو کیا پتا ہے یار, آپ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ سیاست کے اوپر بات کریں بھائی, آپ سیاست کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ فوج کے بارے میں بات کر رہے ہیں بھائی, آپ فوج کے بارے میں جانتے کیا ہیں؟ سرحدی معاملات کے بارے میں بھائی, آپ سرحدی معاملات کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ صوبائی معاملات پہ بات کریں, صوبائی معاملات کو آپ کتنا جانتے ہیں؟ آپ کو پتا کیا ہے؟ آپ جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں آپ کو اس موضوع پہ پتا ہے, معلومات ہے اس کے بارے میں ساری؟ ہمارا پاکستانی عوام کا سب سے, آپ امریکہ چلے جاؤ, میں گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں, نیو یارک کی بعض گلیوں میں کام کرنے والے لوگوں سے آپ پوچھیں گے نا اس وقت امریکہ کا صدر کون ہے, ان کو نہیں پتا ہوگا کون ہے. میں گارنٹی سے, اگر آپ کا کوئی رشتہ دار نیو یارک میں رہتا ہے تو تجربہ کل کروا لو, آپ کل اس سے بات کر لو, وہ آپ کو بتائے گا. یار لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا امریکہ کا اس وقت صدر کون ہے. کیوں؟ سب اپنے کاروبار میں مصروف ہے یار, ان کے پاس یہ فالتو ٹائم ہی نہیں ہے ان چیزوں کا. بھائی آپ کا شعبہ ہو آپ اس کے اوپر بات کریں, میڈیکل کا شعبہ آپ کا ہے آپ اس پہ بات کریں, سیاست آپ کا شعبہ ہے آپ اس پہ بات کریں, بالکل آپ کریں, آپ کا ہی تو حق بنتا ہے. صحافت آپ کا موضوع ہے آپ صحافت کے اوپر بات کریں, فوج آپ کا موضوع ہے آپ فوج پہ بات کریں. جو چیز آپ کا موضوع نہیں ہے آپ اس کے اوپر بات کرتے کیوں ہو؟ یہی وجہ ہے جب آپ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے شیطان کو صرف اپنے ساتھ کھیلنے کا موقع دیتے ہو. کیا سمجھیں؟ میں آپ کو بتاؤں, اس آیت سے ریلیٹڈ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 کے اندر فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, اے ایمان والوں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے جب یہ سنو نا یا ایھا الذین آمنوا تو کان لگا لیا کرو, یا تو اللہ تعالیٰ تمہیں کسی بات کا حکم دے رہے ہوں گے یا تمہیں کسی بات سے روک رہے ہوں گے. یہ اہم بات ہوتی. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, اے ایمان والوں بہت زیادہ نا گمان کرنے سے بچا کرو. بہت زیادہ گمان, بہت زیادہ گمان. دیکھو بھائی دو ہی چیزیں ہیں دنیا میں, علم اور ظن. علم اور دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں, علم اور ظن, باقی کچھ بھی نہیں. جو چیز ہے جس کی حقیقت ہے وہ کہلائے گا علم, جس کی حقیقت نہیں ہے وہ کہلائے گا ظن, گمان, وہم. اور سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ اللہ نے کہا اجتنبوا کثیرا من الظن, بہت زیادہ گمان کرنے سے بچا کرو, بہت زیادہ گمان کرنے سے بچا کرو. ان بعض الظن اسم, اللہ فرما رہے ہیں بے شک کہ بعض گمان تو صریح گناہ ہے. بعض گمان واضح طور پہ گناہ ہے. ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا, نہ تو ایک دوسرے کی جاسوسیاں کرو نہ ہی ایک دوسرے کی غیبتیں کرو. اب بھائی کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے گمان کرنے سے منع کیا, اللہ تعالیٰ نے ٹو لگانے سے, جاسوسیوں سے منع کرا, اللہ رب العزت نے غیبتوں سے منع کیا. یہ اس آیت کے تحت, کیونکہ تینوں باتوں کے اندر ایک چیز کامن ہے, تینوں باتوں میں, گمان لڑانے میں, جاسوسی جس بنیاد پہ کر رہے ہیں ایک دوسرے کی قریت کر رہے ہیں, تینوں باتوں میں ایک چیز کامن ہوگی, وہ یہ کہ یہ اس بات کے پیچھے پڑے گا جس کا اس کو علم نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیں سنن ابی داؤد کے اندر, یہ کتاب الادب کے اندر جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 609, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, حدیث نمبر 1486 ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم وظنی
خبردار رہو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بہت زیادہ گمان کرنے سے فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ گمان محض جھوٹی بات ہے، گمان محض جھوٹی بات ہے۔ ولا تحسسوا ولا تجسسوا، نہ تو خود کسی کو اپنی ٹو لینے دو، نہ کسی کی ٹو لینے کے پیچھے لگو۔ اور بھائی سمجھنا، اسی طرح آپ دیکھیں یہ مسند شہاب کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 1336، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ حضرت آپ نے زعمو کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنی ہے؟ کیا ہے زعمو؟ لوگ کہتے ہیں۔ کیا ہے زعمو؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں، آدمی کا جو یہ تکیہ کلام ہے کہ لوگ کہتے ہیں، کوئی بھی بات کرے لوگ کہتے ہیں، اخبار میں سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے لوگ کہتے ہیں، یہ کیا ہے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے لوگ کہتے ہیں۔ پوچھا کہ حضرت یہ زعمو کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث آپ نے سن رکھی ہے؟ انہوں نے جواب کے اندر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا بئس مطیۃ الرجل، سب سے برا تکیہ کلام آدمی کا یہی جملہ ہے کہ کہے کسی بات کے لیے کہ لوگ کہتے ہیں۔ اب آپ ایک ایک کر کے دیکھو، دیکھتے جاؤ۔ اللہ نے کہا جس بات کا تجھے علم نہ اس کے پیچھے مت پڑ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی بات۔ دوسری طرف فرمایا بہت زیادہ گمان مت کیا کرو، کیونکہ گمان جھوٹی بات کر لینے کے مترادف ہے، یعنی آدمی نے گویا جھوٹ بولا ہے۔ اور سمجھو ذرا اس بات کو، جو آدمی دنیا میں جھوٹ بولے گا اس کی کوئی بعید نہیں ہے وہ دین میں بھی جھوٹ بولے گا۔ جو آدمی دنیا میں جھوٹ بولے گا اس سے کوئی بعید نہیں ہے وہ دین میں بھی جھوٹ بولے گا۔ بھائی یہ بات یاد رکھنا۔ اور سمجھیں جب اللہ نے کہا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، بعض گمان کیا ہے؟ اب مجھے بتائیں، مثال کے طور پہ بلوچوں میں کوئی آدمی متقی پرہیزگار ہو اور آپ نے یہ کہہ دیا بھائی بلوچ تو سارے، پنجابیوں میں ایک آدمی تقوی والا ہے، آپ نے کہا بھائی پنجابی تو سارے، پٹھانوں کے اندر کوئی آدمی تقوی والا ہے، آپ نے کہا بھائی پٹھان تو سارے۔ یہ کیا گمان ہے؟ ان بعض الظن اسم، بعض گمان کیا ہے؟ صریح گناہ ہے۔ کیونکہ جب آپ نے گالی دی یا برا کہا یا تانا دیا یا طنز کیا قومیت کی بنیاد پہ سب پہ، تو نتیجتاً آپ نے اس تقوی والے آدمی کو بھی، مومن کو بھی گالی دی، اور سباب المومن فسوق۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ مسلمان کو برا کہنا، گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ آگے نا فإن بعض الظن اسم، بعض گمان۔ اچھا اسی طرح سارے حکمران چور ہیں، سارے ہیں؟ یہ کیسے کہا تم نے سارے ہیں؟ تم نے سب میں جھانک کے دیکھا ہے؟ آپ دیکھو، سمجھے ذرا اس بات کو۔ کیا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے؟ بتائیے۔ وہ قبائلی جنہوں نے اپنے لیے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم بے دین ہو گئے اور انہوں نے ان کو مرتد سمجھ کے قتل کر دیا تھا، تو آپ دیکھیں اس واقعے میں جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول ان کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بے دین ہو گئے، تو میں اس صورت میں مجھے کیا گمان گزرتا، آپ خود سوچیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کی جو بات کی نا، اے خالد تو نے ان کے سینے چیر کے دیکھے تھے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اے خالد تو نے ان کے سینے چیر کے دیکھے تھے۔ جب ہم کسی کے بارے میں مطلقاً یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سارے سیاستدان غلط ہیں، ہم نے سب کے سینے چیر کے دیکھے ہیں؟ یا کوئی سسٹم کا شکار آدمی بھی ہو سکتا ہے؟ بھئی آپ لوگ ہی بتا دیں نا، پولیس کے محکمے میں کتنے تقوی والے لوگ ہو سکتے ہیں جو سسٹم کا شکار ہو؟ سارے پولیس والے یوں ہیں، یہ ہم نے کہہ دیا، لیکن کیا سب ہیں؟ سارے سیاستدان یوں ہیں؟ سب ہیں؟ بھائی ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ جو آپ کا شعبہ نہیں ہے اول تو اس پر بات مت کرو، نہیں کرو۔ آپ کا شعبہ نہیں ہے، آپ اس پر بات آپ نہیں جانتے، اس کے بارے میں بات نہیں کرو، کیونکہ لازماً آپ جھوٹ بولو گے، لازماً آپ لوگوں کی سنی سنائی بولو گے، کیونکہ وہ آپ کا شعبہ نہیں ہے۔ جو آپ کا شعبہ ہے اس پر بات کرو گے، بھئی یقینی بات کرو گے، اس پر حقیقی بات کرو گے۔
اور سنیں، دیکھو میں آپ کو بتاؤں، یہاں تک بات کی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح میں یہ تک بتا دیا ہے، آپ اندازہ کریں۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب التعبیر میں باب من قذف فی حلم ہی، اس کے تحت حدیث نمبر 7042 ذکر کی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایسا خواب بیان کیا جو اس نے نہ دیکھا، جس شخص نے ایسا خواب بیان کیا جو اس نے نہ دیکھا ہو، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے ہاتھوں میں جو کے 2 دانے دے گا اور کہے گا ان کو سی لے، ان کو آپس میں سی لے، جو کے 2 دانوں کو سی آپس میں، اور اسے عذاب دیا جاتا رہے گا یہاں تک کہ وہ مار کھاتا رہے گا لیکن سی پائے گا، سی نہیں پائے گا۔ اور فرمایا جو شخص دوسرے لوگوں کی باتیں سننے کے لیے کان لگائے حالانکہ وہ اس کو پسند نہ کرتے ہو، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالے گا۔ اور جو کوئی شخص تصویر بنائے گا، اللہ رب العزت اسے اس وقت تک عذاب دیتے رہے گا جب تک وہ اس تصویر کو زندہ نہ کرے، اس تصویر میں جو دکھا رہا ہے اسے زندہ نہ کرے۔ اللہ کہے گا اس میں روح ڈال، اور وہ نہیں ڈال پائے گا، اس وقت تک اسے عذاب ہوتا رہے گا۔ اب آپ اندازہ کریں ذرا اس بات کو، ابھی ہمارا موضوع یہ 2 چیزیں ہیں، آپ دیکھیں کتنی باریکی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک مسئلہ کلیئر کر دیا، جھوٹا خواب تک بھی بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ سوچے یعنی کیا حیثیت ہے خواب کی یار، ہر سمجھدار آدمی اس کے آگے آپ جب خواب بیان کر کے کہو گے کہ جی خواب میں میں آپ کو اپنے ساتھ گزرا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک صاحب، ایک مخصوص جماعت ہے نا خوابوں والی، ہمارے پاس ایک جماعت ہے جس کے ہر شخص جو نا وہ خواب دیکھ کر آ جاتا ہے، آ رہا ہے دھیان میں، آ رہا ہے نا دھیان میں؟ اچھا جی، وہ ایک صاحب مجھے روز مل رہے اور روز ہی مجھ سے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، کل مجھے خواب کے اندر روزہ رسول کی بشارت ہوئی، کل مجھے خواب میں بغداد والے مزار کی زیارت ہوئی، کل مجھے ابو بکر خواب میں آئے۔ اچھا وہ روز آ کے کہتا، ہم بھی سنتے، اچھا بھائی اللہ آپ کو برکت دے۔ ایک دن جو نا وہ کہنے لگے کہ مجھے رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی، اچھا بھائی اللہ آپ کو برکت دے۔ اب تو غصے میں آ گیا، نہیں یار تم کیسے عجیب آدمی ہو، میں کہہ رہا ہوں تمہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا، تم کہہ رہے ہو اللہ برکت دے، تم نے آگے مجھ سے خواب سننا نہیں چاہا۔ میں نے کہا کیا کریں گے بھائی آپ سے سن کے، ایک بات نہیں، اللہ کے رسول خواب میں آیا تو اس خواب کی تو اہمیت ہوگی، کیوں ہوگی اس خواب کی اہمیت بھائی ذرا سمجھاؤ آپ، کیوں ہوگی اس خواب کی اہمیت؟ یاد رکھیں اس بات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مومن کو آنے والا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت 100% کمیونیکیٹ کرتا ہے نبیوں سے اور مومن سے کرتا ہے 46% خواب کے ذریعے۔ تو جو مومن کو خواب آتا ہے اس خواب کی اہمیت اور حقیقت بھی ہے۔ اب میں سننے والا اور وہ مجھے سنانے والا دونوں ہی مومن نہیں، تو کس کے خواب کی اہمیت ہے؟ مومن کے نا، نہ سنانے والا مومن اور جس کو سنا رہا ہے نا وہ مومن۔ سمجھے کچھ بات کو؟ اب میں آپ کو ایک مومن کا خواب بتاتا ہوں۔ ابو زید المروزی رحمۃ اللہ علیہ شافعی فقہ میں بڑے متعصب تھے، اپنے ہی یہ سارا واقعات اب خود ہی نے بتائیں، سیر و اعلام نبلاء میں صحیح سند سے روایت موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نا حرم کے اندر رات کو تھا، بس نیند آ گئی تو میں وہیں سو گیا، حرم میں ہی کعبۃ اللہ میں وہ سو گیا۔ خواب میں رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا اے ابو زید شافعی کی کتاب پڑھتا ہے میری نہیں پڑھتا؟ اے ابو زید شافعی کی کتاب پڑھتا ہے میری کتاب نہیں پڑھتا؟ اللہ کے رسول آپ کی کتاب کون سی؟ فرمایا محمد بن اسماعیل بخاری کی صحیح بخاری۔ اور نہیں سمجھے؟ دیکھو یہ مومن کا خواب ہے، لیکن کبھی آج تک آپ نے صحیح بخاری کی اہمیت بتاتے ہوئے کسی عالم کو جو صحیح بخاری کا عالم ہے، صحیح بخاری پڑھنے پڑھانے کی طرف ترغیب دلاتا ہے، کبھی یہ خواب سناتے دیکھا ہے کہ کبھی کسی نے خواب سنا دیا اس ہاتھ میں؟ نہیں بھائی، کیونکہ یاد رکھیں خوابوں پر کسی بھی چیز کی حقیقت نہیں ٹھہری، یہ تو پھر ہمارا دین ہے۔
مثال کے طور پہ آپ کورٹ کے اندر گئے اور آپ نے کہا آپ اپنے زمانے کے سب سے متقی پرہیزگار اللہ کے ولی آدمی ہیں، آپ کورٹ کے اندر گئے، جا کر آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سارا کورٹ نے آپ کو جواب دیا، مجرم بھی جواب دے رہا ہے، دونوں وکیل بھی جواب دے رہے ہیں، جج نے بھی چشمہ نیچے کرا، آپ کی طرف دیکھا، جواب دیا، آپ نے کہا جج صاحب رات کو میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے یہ شخص بے قصور ہے، بولا جج صاحب جواب کے اندر کہیں گے آپ کا قصور نہیں ہے، پولیس والوں کو بلائیں گے، ان کو باہر لے کے جاؤ، ایسے ہی ہے نا بھائی، ایسے ہی نا بھائی؟ سوچیں ذرا، جب دنیاوی معاملے میں کسی کے دیکھے ہوئے خواب سے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا تو اللہ کے دین میں ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کسی جھوٹی بات پر سمجھ لیں، کسی جھوٹی بات پر کبھی بھی کوئی ذہن نہ بنائیں، اور جھوٹی بات کون سی ہوتی ہے؟ جس کا آپ کے پاس میرے پاس ثبوت نہ ہو، بس اگرچہ وہ سچی بات کیوں نہ ہو، میرے آپ کے پاس اس کا ثبوت نہیں ہے۔ مومن کا طریقہ کار کیا ہے؟ خاموشی کا، ایک چپ سو یقین کر۔ فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس بات کے پیچھے مت پڑ جس کا تجھے علم نہ ہو۔ آپ دیکھیں، یہ میں اس میں آپ کو آخری بات بتا رہا ہوں، بقیہ انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کان سے، آنکھ سے، دل سے، کل قیامت کے دن ان سب سے باز پرس ہوگی، ان سب سے سوال ہوگی۔ آپ کو پچھلا درس یاد ہے؟ پچھلے درس کی آیت کا آخری حصے میں جب ہم پہنچے تھے تو میں نے آپ کو کہا تھا اگلے درس میں اس کو ساتھ پڑھیں گے۔ کیا تھا آخری حصہ؟ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، ہر عہد کو اپنے پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، ہر عہد کا کل قیامت کے دن سوال ہوگا۔ دیکھو میری بات سمجھنا، مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہمیں نا ایک چیز یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم سب اللہ کے بندے بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ہمارا کام ہے بندگی کرنا، بندگی سے متعلقہ جتنے امور ہیں انہیں سر انجام دینا ہماری ذمہ داری ہے، اور بندگی کے خلاف جانے والی ہر چیز کے اوپر جس میں ہم مثال کے طور پہ طاقت رکھتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اسلام کے خلاف کسی غلط کام تو دیکھو تو اسے ہتھیار سے روکو، ہتھیار سے، اور جو تم میں سے ہتھیار کی طاقت نہیں رکھتا وہ اس کو زبان سے روکے، اور جو زبان سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ اس کو دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کی کمتر علامت ہے۔ اب آپ سمجھیں مومن کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ مومن کسی بھی خرابی کا حصہ نہیں بنتا، خرابی سے جڑ نہیں جاتا جا کے کہ جی یہ تو بات سب کہہ رہے ہیں، تو تم تو مومن ہو نا، تم کیسے کہہ سکتے ہو یہ بات؟ یاد رکھیں اس بات کو، یہ کام تو سب کر رہے ہیں تو تم تو مومن ہو نا، تم کیسے یہ کام کر سکتے ہو؟ مسئلہ یہ ہے، ہمیں سب سے پہلے جس بات کو سمجھنا ہے وہ یہ فردن فردن ہم میں سے ہر شخص اللہ کی بارگاہ میں جواب دے۔ اب دیکھیں صحیح بخاری کتاب الجمعہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب الجمعۃ فی القری والمدن، اس کے تحت حدیث نمبر 8893 ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی، کلکم رائع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار بنایا گیا ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا۔ اب سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے ہماری؟ سب سے پہلی ذمہ داری ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کرا، تو سب سے پہلے تو آپ سے آپ کی اس عبادت کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ کس کے عابد رہے؟ اللہ کے عابد تھے؟ اللہ کی عبادت کرتے رہے تھے یا نہیں، یا کسی اور کام میں لگے ہوئے تھے؟ سب سے پہلے تو یہیں سے بات شروع ہونی ہے نا۔ پھر اس کے بعد اندھے سے آنکھ کے بارے میں سوال ہے، بہرے سے کان کے بارے میں سوال ہے، گونگے سے زبان کے بارے میں سوال ہے، لیکن ہم آپ جس کو آنکھ ملی، کان ملا، زبان ملی، آنکھ سے حق بات دیکھ سکتا ہے اور برے کا فیصلہ کر سکتا ہے، کان سے حق بات سن سکتا ہے اور برے کا فیصلہ کر سکتا ہے، دل سے حق بات کو اختیار کر سکتا ہے اور برے سے بچ سکتا ہے، لیکن کرتا کیا ہے؟ ہمیشہ خود کو برائی میں ہی ملوث کرتا ہے، ہمیشہ جاتا ہی ہدایت کو چھوڑ کر آگے ہے، ہمیشہ جائے گا تو اللہ کی ناراضگی کی بات کی طرف جائے گا،
اب کل قیامت کا دن ہوگا، آنکھ ملی تو آنکھ کا سوال ہوگا، کان ملی تو کان کا سوال ہوگا. آنکھ کو کہاں لگایا تھا؟ کان کو کہاں لگایا تھا؟ زبان سے کیا بولتے تھے؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، وہ بات مت کر جس کا تجھے علم. زبان کا جائز استعمال. تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. زبان کا جائز استعمال، صرف صحیح بات. اچھا میں آپ کو ایک اور بتاؤں بات، دیکھو یہ بھی ذہن میں آ گئی، یہ بھی میں کلیئر کروں. ایک اور ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی خرابی ہے. منہ سے زہر اگلنے کو ہم سچ بولنا کہتے ہیں. منہ سے زہر اگلنے کو بھائی دیکھو میں تو ہوں کھرا آدمی، کڑوی لگے بھلے میری بات، میں تو سچ بولتا ہوں. نہیں، تم منہ سے پیشاب کرتے ہو، پخانہ کرتے ہو، منہ سے غلاظت کرتے ہو، زہر اگلتے ہو، تم سچ نہیں بولتے. سچ ہمیشہ میٹھا ہے، کبھی کڑوا نہیں ہوتا. سچ کبھی کڑوا نہیں ہوتا، یہ مثال ہی غلط ہے. سچ ہمیشہ میٹھا ہے، صرف بولنے کا طریقہ کڑوا اور میٹھا ہوتا ہے. آپ سچ کو، بھائی آپ سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سچ کے علاوہ کیا نکلا ہے؟ کبھی کچھ اور نکلا ہے؟ کبھی کڑوا نکلا ہے؟ تو سچ ہی تو بولتے تھے، پھر کڑوا کیوں نہیں نکلا؟ سمجھے بات کو یا نہیں؟ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پھول ہی کیوں جھڑتے تھے؟ سامنے والا دشمن ہی کیوں نہ ہو، آپ کی بات سمجھ میں کیوں آتی تھی اس کو؟ اس کی وجہ ہے سچ بولو پر طریقے سے بولو، بندہ دیکھ کے بولو، وقت دیکھ کے بولو، موقع دیکھ کے بولو، بات کو تول کے بولو. تو شرابی ہے، یہ ایک سچ ہے، شراب پینے والا ایک شرابی ہے، لیکن وہی اس کے بیوی بچوں کے آگے بول دیا جائے، وہی ایک بھری مجلس میں بول دیا جائے، وہی تھوڑا غصے سے بول دیا جائے، تو اس کو اس معاملے میں اپنی اصلاح لگے گی یا وہ ناراض ہوگا، تم سے لڑ پڑے گا؟ آپ نے سچ تھوڑی بولا، آپ نے اسے مزید متنفر کر دیا ہے، مزید اسے سمجھنے سے باہر کر دیا ہے. کچھ بات آ رہی سمجھ؟ تم مشرک ہو. بھائی اس کو کیا پتا غریب کو وہ مشرک ہے یا نہیں؟ ایک بات ہے، اگر مثال ہے وہ کسی بدعقیدگی کا شکار ہے تو اس کو کیا پتا؟ بھائی اس کے باپ دادا کو دین پتا نہیں تھا، اس کو مولوی اس کو بتائیں گے نہیں. تجھے اللہ نے کرم کر دیا کہ تجھے بتا دیا. اب تو ساتھ میں کیا کر، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف عقل مندی کے ساتھ دعوت دو. کیوں کہا ہے اللہ نے؟ کوئی ادب سکھایا ہے، سلیقے سے، تمیز سے، تہذیب سے. اگر آدمی جھوٹ بولتا ہے تو سچ لگنے لگتا ہے لوگوں کو. ایسے ہی ہے نا؟ کتنے ہمارے ایسے یعنی خبیث قسم کے لوگ ہیں جو مشرک ہیں، بے دین ہیں، لیکن ان میں اخلاق ہے. وہ اپنی اخلاق سے جب غلط باتوں کو بھی ذرا سا سلیقے طریقے سے بولتے ہیں، لوگوں کو ان کی وہ غلط باتیں کیسی نہیں، آپ یہ دیکھو بولتا کتنے پیارے انداز، یہ دیکھو، اور ایک آپ کے نہیں، بہت سے لوگ اس طرح بول رہے. تو یاد رکھیں اس بات کو تول کے کرنا چاہیے. بھی سچ بولیں، بالکل بولیں. کس نے آپ کو روکا آپ سچ نہ بولیں؟ آپ دیکھیں نا، غور طلب بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک سننا، توجہ سے سننا، اس بات کو انتہائی توجہ کی ضرورت ہے، انتہائی توجہ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص آیا، سنا کہ آ کے کہا اللہ کے رسول میرے باپ کا کیا ہو؟ فرمایا تیرا باپ جہنم میں. وہ جانے لگا، پلٹ کے گردن جھکا کے. آپ نے اسے دیکھا غور سے، اس کو بلایا، ادھر آ، تیرا باپ بھی جہنم میں، میرا باپ بھی جہنم میں. تیرا باپ بھی جہنم میں ہے، اور نہیں سمجھے بات؟ یہ اور کسی کو بولتے سنا ہے؟ یہ اور کسی سے اللہ کے رسول نے کہا ہو ایسا؟ نہیں. اس کو کیوں کہا ہے؟ کیونکہ جب وہ آیا، آپ نے اس نے پوچھا سوال، آپ نے بے ساختہ جواب دے دیا. اب جب بے ساختہ اس کو جواب دے دیا، سمجھے ذرا بات کو، وہ گردن جھکا کے جا رہا ہے، اس کو لگا کہ باپ میرا ہے تو مسئلہ کچھ اور ہے، باپ ہو ان کا تو مسئلہ کچھ اور ہوگا. نہیں، فرمایا تیرا باپ بھی. اب مجھے بتائیں اس بات کو، کون ہے ہم میں سے ایسا کہ جس کو آپ نے یہ روٹین کے ساتھ حدیث پڑھتے سنتے دیکھیے؟ کسی سے سنی آج تک؟ صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے، دنیا میں کہیں بھی اٹھا کے دیکھ لیں. مگر روٹین سے کبھی بھی آپ کسی سے بھی یہ حدیث ایسے سنیں گے؟ کیوں؟ سچ بولو، بولو سچ. سچ ہے نا یہ بھی کس نے کہا ہے؟ میں نے آپ نے کہا ہے. کس نے کہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور روایت بھی ثابت، کہیں بھی چلے آپ دنیا میں، کہیں بھی صحیح مسلم اٹھا کے دیکھ لو، آپ کو روایت ملے گی. مگر یاد رکھیں اس بات کو، یہ وہ سچ نہیں ہے جس سے کسی کا فائدہ ہو.
سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات یا نہیں؟ یہ وہ سچ نہیں ہے جس سے کسی کا فائدہ ہو، بلکہ بعض مرتبہ سامنے والے اللہ کے رسول کے والدین کے لیے ایسا بول دیا، اور یہ سمجھ میں بات ہے۔ بات کو ہمیشہ تول کر بولنا چاہیے، موقع دیکھ کے، محل دیکھ کے، جگہ دیکھ، کیونکہ بعض دفعہ حق بھی غلط جگہ بیان کیا جائے تو ناحق لگتا ہے، بعض دفعہ سچ بھی غلط طریقے سے بتایا جائے تو جھوٹ اور انتشار لگتا ہے۔ یاد رکھیں اس بات کو۔ تو اس لیے ایک نصیحت ہے، ذہن میں بٹھا لیں، ہر وہ چیز جس کا تعلق بین الاقوامی ایشوز سے، سیاسی ایشوز سے ہے، سماجی ایشوز سے ہے، ملکی معاملات سے ہے، دینی معاملات سے ہے، اس کا تعلق ایسے شعبہ جات سے جو شعبہ جات آپ کے نہیں ہیں، ان پہ اگر آپ کو نہیں پتا خاموشی اختیار کریں۔ اس سے بہتر کہ آپ کسی خبر کا، کسی انتشار کا، کسی وہم کا، کسی جھوٹ کا حصہ بنیں۔ اسی طرح دین کے معاملے میں اس سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے ذمے کوئی جھوٹی بات نہ لگا دیں، کیونکہ اس کا نتیجہ سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے۔ بقیہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ وما علینا